نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے۔ معزز سامعات، میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نیا موضوع لے کر۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل پہ کلک ضرور کریں تاکہ ہر آنے والا بیان آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ میری بہنوں، آج میں لائی ہوں ایک ایسا موضوع جو اسپیشل عورتوں کے لیے ہے، جس کی کمی آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا میرا موضوع ہے پردہ اور اسلام میں عورت کا مقام۔ معزز سامعات، اسلام میں عورت کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کو ایک مرتبہ عطا فرمایا، لیکن افسوس ہم آج اس مرتبہ کو گنوا بیٹھے ہیں۔ میری بہنوں، اس مثال کو یوں سمجھیے کہ ایک دیکھو، دنیا کے سارے پتھر کھلے پڑے رہتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود جو ایک مقدس پتھر ہے وہ غلاف میں لپٹا ہوا ہے۔ اسی طرح دنیا کی ساری کتابیں کھلی پڑی رہتی ہیں، لیکن قرآن پاک ایک مقدس کتاب ہے، یہ غلاف میں ہے۔ اسی طرح ایک مومن عورت عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، یہ ایک مقدس اور عزت والی عورت ہوتی ہے۔ اس لیے اس عزت دار اور دیندار عورت، مومن عورت ایک عزت دار عورت ہے، اس لیے پردے کا حکم ہوا ہے۔ جب باہر نکلو تو پردے میں نکلو۔ خدا را اپنے اس مقام کو پہچانو جو اسلام نے دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، خذوا زینتکم، اپنی زینت کو چھپاؤ۔ میری بہنوں، پردے میں نکلنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم برقع تو پہن لیں، لیکن برقع کا مقصد پورا نہ ہو۔ ایسا برقع پہن کر نکلیں جس سے ہماری زینت ظاہر ہو رہی ہو، تو اس سے برقع کا اور پردہ کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ میری بہنوں، برا مت منانا، آج کل کا برقع بھی ایسا چل پڑا کہ آج کل کے برقع کو بھی اب برقعے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ یہی حقیقت ہے، یہی سچ ہے کہ آج کل کے ہم برقعے بھی ایسے پہن رہے ہیں کہ جس برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ مقصد صرف برقع نہیں ہے میری بہنوں، مقصد پردہ اور حیا ہے۔ ہمیں مغربی تہذیب کا ایسا کلچر دکھایا گیا کہ ہماری بچیوں کے اندر سے یہ چیز ختم کر دی گئی۔ وہ اس لفظ سے ہی نہ آشنا ہیں کہ حیا کیا چیز ہے۔ خدا را آج کل کی ٹین ایج کی بچیوں کو بھی یہ بتائیں، اپنی بچیوں کو یہ سمجھائیں کہ پردہ اور حیا کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ تو اس لفظ سے ہی آشنا نہیں ہیں، ان کو تو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے پردے کا جب حکم دیا تو معزز سامعات، رات کو حکم آیا کہ پردہ کرنا ہے۔ کسی کو پتہ چلا، کسی کو نہیں پتہ چلا۔ صبح مسجد میں عورتیں پردے میں آئی، ایک عورت کو پتہ نہیں تھا، دیکھا ساری عورتیں پردے میں ہیں، کہنے لگی، ارے تمہیں کیا ہوا؟ دوسری عورتوں نے کہا، تمہیں خبر نہیں؟ کہا نہیں۔ انہوں نے کہا، رات پردے کا حکم آ گیا۔ کہنے لگی، اوہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اسی وقت ایک بچے کو دوڑایا، جاؤ جا کے چادر لے کر آؤ، بڑی چادر لے کر آؤ۔ بچہ گیا اور چادر لے آیا اور پردے کے ساتھ چادر بڑی لپیٹ کے گھر پہنچی۔ خاوند نے کہا، ایسی بھی کیا بات تھی؟ اتنے اہتمام کی کیا ضرورت تھی؟ گھر آ کے اوڑھ لیتی۔ فرمانے لگی، اللہ کے حکم کو سننے کے بعد میری ہمت نہیں ہوئی کہ ایک قدم بھی اس کی نافرمانی میں اٹھاؤں۔ میری بہنوں، لفظ عورت کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ چھپی ہوئی چیز۔ آج ہم اس اپنے مقام کو ہی بھول گئے۔ بلا ضرورت عورت کا نام ظاہر کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ہے سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے۔ الف لام سے لے کر والناس تک 1000 دفعہ پڑھ لو، حضرت مریم علیہ السلام کے سوا کسی عورت کا نام مذکور نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا نام بھی اس لیے ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگ گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے کہا، اوے ایم کو، میرا نہیں، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ اس الزام کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا، مریم کی ماں کا نام نہیں بتایا، دوسری نیک عورتوں کا نام نہیں
نہیں بتایا، بلکہ بری عورتوں کا بھی نام نہیں بتایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں انداز ہے کہ عورت کا نام بھی نہیں بتایا۔ البتہ خاوند کی نسبت سے فرعون کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، عمران علیہ السلام کی بیوی، حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے بھی کسی کا نام نہیں لیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیوں نہیں کہا؟ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کیوں نہیں کہا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیوں نہیں کہا؟ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کیوں نہیں کہا؟ زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کیوں نہیں کہا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر ضرورت کے عورت کا نام بھی بتانا ناپسند فرماتے ہیں۔ عورت کا نام بھی چھپانے کی چیز ہے تو چہرہ کھولنے کی اجازت شریعت کیسے دے گی؟ اس کے نام کو بھی چھپانے کا حکم ہے سوائے ضرورت کے۔ جو اللہ کہے کہ نام کا بھی پردہ رکھو، وہ اللہ چہرہ کھولنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تو میری بہنوں، آج کل ہماری بچیاں جو برقع تو پہن لیتی ہیں لیکن چہرہ کھلا ہوا، تو یہ برقعے کا مقصد پورا نہ ہوا۔ چہرہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب باہر نکلو تو برقع کا مقصد جب تک پورا نہیں ہوتا، جب تک چہرہ بھی ڈھانپا ہوا نہ ہو، باہر نکلنے سے روکا نہیں گیا۔ اشد ضرورت ہو تو ضرورت کے مطابق تو نکل سکتے ہیں، پردے میں جانے کا حکم دیا ہے۔ باہر نکلنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، ایک راستہ بتایا ہے کہ ضرورت سے باہر نکلو تو پردہ میں اور حیا کی چال چلو۔ ایسی چال سے نہ چلو کہ ہر نظر تمہاری طرف اٹھے۔ میں آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا قرآن میں حیا کا ذکر کہاں ہے، قرآن میں حیا کے طریقے سے چلنے کا ذکر کہاں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے قرآن پاک میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں پہنچ کے دیکھا کہ بکریوں کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ آگے دیکھا 2 عورتیں کھڑی ہیں تو ان سے پوچھا تم پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے کہا ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، ہم خود نکال نہیں سکتی، باپ ہمارا بوڑھا ہے، جو پانی بچ جائے گا وہ ہم پلائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہاری بکریوں کو پانی پلاتا ہوں۔ سب کو پیچھے ہٹایا۔ اس ڈول کو 10 آدمی کھینچتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اسے اکیلے کھینچا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر جا کے سائے میں بیٹھ گئے۔ بھوک لگی، اللہ سے دعا کی یا اللہ بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دیجیے۔ چنانچہ وہ دونوں بہنیں گھر پہنچی۔ ان کے ابا حضور بولے جلدی آ گئی، تو انہوں نے جواب دیا ابا حضور ایک آدمی نے پانی پلا دیا۔ دوسری بولی ابا حضور اس کو کچھ معاوضہ ملنا چاہیے۔ کہا اچھا جاؤ اسے بلا کے لاؤ کہ ہمارے ابا تمہاری محنت کا صلہ دینا چاہتے ہیں۔ اب یہ لڑکی گھر سے موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی۔ اس قصے کو سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ حالانکہ قرآن میں تو اختصار چلتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا پانی پلانا، پھر درخت کے نیچے بیٹھنا، پھر لڑکی کا بلانے آنا، موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر جانا۔ یہ سارا واقعہ کیوں سنایا؟ دراصل یہاں اللہ تعالیٰ عورتوں کو ایک قانون بتانا چاہتے ہیں، ایک طریقہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں ایسی سختی نہیں ہے کہ عورت گھر سے ہی نہیں نکل سکتی ہے، لیکن نکلنے کا طریقہ بتا دیا۔ جب وہ لڑکی گئی تو اللہ تعالیٰ جا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے، تو یہ آیت فَجَاءَتْهُ أَحَدُهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک بیٹی آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، لیکن اس میں 3 لفظوں کا اضافہ کر کے اس کی چال کا اندازہ بھی بتایا کہ وہ کیسی چال چل رہی تھی، کس طریقے سے راستے میں چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اس بچی کی حیا والی چال چلنا ایسی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ فَجَاءَتْهُ أَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک بچی آئی، تمشی چل رہی تھی، عَلَى اسْتِحْيَاءٍ حیا پر۔ اس لفظ میں جو خوبصورتی ہے میں آپ کو وہ بتانا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کو حیا والی چال چلنا ایسے پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ قرآن میں ذکر فرما دیا۔ میری بہنوں یہ ہے طریقہ۔ آج کل ہم بچیوں کو یہ چیز سکھاتے ہی کہاں ہیں؟ آج کل ہم بچیوں کو یہ چیز بتاتے ہی کہاں ہیں؟ ہم بھی ایسی بن جائیں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ جتنی کوئی عورت چھپی ہوتی ہے اللہ کو وہ اتنی ہی پسند ہوتی ہے۔ تو میری بہنوں
اپنے مقام کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مقام بخشا، قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، عزت دی، حیا دیا۔ اس سے پہلے تو عورت کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، یہود کے نزدیک ڈائن تھی، کافروں کے نزدیک جانور تھی۔ اسلام آیا، اس نے عورتوں کے بارے میں عجیب انداز اختیار کیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ نے جائیداد میں عورت کو کیسے اہمیت دی ہے۔ لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کا 1 حصہ، لڑکے کو 2 روپے، لڑکی کو 1 روپیہ۔ مگر اللہ تعالیٰ عورت کو جائیداد جب ذکر فرمایا تو پہلے عورت کا ذکر کیا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حصہ کا تو ذکر جو کیا پہلے عورت کا کیا، اس لیے کہ عورتوں کو تو کوئی کچھ دیتا ہی نہیں تھا۔ تو مستورات پہ اپنے رب کی کرم نوازی تو دیکھو کہ پہلے عورت کا ذکر فرمایا، عورت کا حق ثابت کر کے اس پر مرد کے حق کا وزن کرایا۔ اگلی بات سنیے، کچھ حق مرد کا ہے، کچھ حق عورت کا ہے۔ بہت سی چیزوں میں مرد کا حق عورت کے حق سے مقدم ہے، لیکن جب اللہ تعالی حق ثابت کرنے لگا تو پہلے عورت کا حق بیان کیا، پھر مرد کا حق بیان کیا۔ حقوق کی اہمیت میں مرد کا حق فائق ہے، مردوں کا درجہ عورتوں پر حاوی ہے۔ عورت مرد کے تابع ہو کر چلے گی مگر خالق کی نافرمانی میں نہیں۔ مرد کہے تو نے پردہ نہیں کرنا، عورت کے لیے یہ اطاعت جائز نہیں۔ مرد کہے تو نے میرے ساتھ سینما چلنا ہے، یہ اطاعت جائز نہیں۔ عورت مرد کی اطاعت میں چلے گی، لیکن اگر مرد اس کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو اس میں اطاعت جائز نہیں ہے۔ عورت اور مرد کے حقوق ہیں، لیکن جیسے جائیداد میں اللہ تعالیٰ عورت کے حق کو ثابت کر کے مرد کے حق کو قیاس کر رہا ہے، اسی طرح اگلی بات بھی سنیے، ان عورتوں کا تمہارے اوپر حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان عورتوں پر حق ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان مردوں کا تم عورتوں پر حق ہے جیسا کہ تمہارا مردوں پر حق ہے، مگر عورت کے حق کو پہلے بتایا، مرد کے حق کو بعد میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں عورت کی کتنی رعایت فرما رہے ہیں، اور یہ عورتیں اللہ کی اتنی بھی نہ مانیں کہ اپنی معاشرت کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آئیں، اور یہ اللہ کی اتنی بھی نہ مانیں کہ اللہ کی فرما برداری والے کام ہی کر لیں، اپنی زندگی سے بے پردگی کو نکال لیں، کم از کم 5 وقت کی نماز ہی پڑھ لیں، اپنی زندگی سے اسراف کو نکال دیں۔ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا، مرد پیچھے چلیں گے، عورتیں آگے ہوں گی، درجے کی وجہ سے نہیں، نبیوں سے کون آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن نبیوں کی بیویاں بھی نبیوں سے پہلے جنت میں چلی جائیں گی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جنت کا حسن ان کے اندر اتر جائے، عورتیں جنت کے حسن سے آراستہ ہو جائیں، پھر ان کے خاوند جنت میں داخل ہوں گے تو یہ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کی رعایت فرمائی، کتنی بڑی رعایت دی جا رہی ہے۔ جنت میں مسلمان عورتوں کا درجہ جنت کی حور سے بڑا ہے، حالانکہ جنت کی حور مشک، عنبر، زعفران اور کافور اور اللہ کے نور سے بنی ہے۔ نہ پیشاب، نہ پخانہ، نہ موت، نہ بڑھاپا، نہ بیماری، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ بے وفائی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مومن عورت حوروں سے افضل ہے۔ کس طرح روزے رکھتی ہے، اللہ کی غلامی کرتی ہے، ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ میری بہنوں، اس مرتبے، اس مقام کو سمجھو کہ یہ کتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہے آپ کو۔ جنت میں ایک مناظرہ ہوگا جنت کی حوروں اور ایمان والی عورتوں کے مابین، حالانکہ ایمان والی عورتوں میں حبشی بھی ہیں، رابعہ بصری رحم اللہ بھی ہیں، ام یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واجدہ ماجدہ کی باندھی تھی، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ماں جیسا سمجھتے تھے، حبشی عورت ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی جنت کی عورت کو دیکھنا چاہے تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ مناظرہ ہو رہا ہے، ادھر جنت کی حوریں، ادھر ایمان والی عورتیں۔ جنت کی حوریں فخر کر رہی ہیں، ہم ہمیشہ زندہ ہیں، ہمیں موت نہیں آتی، ہمیشہ جوان ہیں، بڑھاپا نہیں آیا، ہمیشہ خوش رہتی ہیں، کبھی لڑائی نہیں کی، ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں، کبھی ساتھ چھوڑتی نہیں ہیں۔ یہ چاروں باتیں دنیا کی عورتوں میں نہیں ہیں، موت بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، ساتھ چھوٹنا بھی ہے، لڑائی بھی ہے، گویا دنیا کی عورتوں میں یہ 4 عیوب ہیں۔ اس کا جواب ایمان والی عورتیں یوں دیں گی، ہم نے نماز پڑھی، تم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے، تم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے اللہ کے نام پر مال خرچ کیے،
تم نے نہیں کیے، ہم نے اللہ کے نام پر وضو کیے، تم نے نہیں کیے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں 4 صفات کی وجہ سے ایمان والی عورتیں جنت کی حوروں پر چھا جائیں گی۔ اس طرح ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ حسین و جمیل ہو جائے گی۔ یہاں مردوں پر غالب رہتی ہیں، وہاں حوروں پر بھی غالب آ جائیں گی، یہاں بھی زندہ باد وہاں بھی زندہ باد۔ تو میری بہنوں، اگر تم اللہ کے حکموں کو مان کر چلو، اگر اپنے مقام کو پہچان کر چلو تو یہاں بھی زندہ باد وہاں بھی زندہ باد۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر اچھی بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا